ہمیں تو ذکر علی میں کمی پسند نہیں ہے. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات اور پیش کرتے ہیں. شاید بھائی 4 مصرع اور، چونکہ علی جناب مولانا موصوف تشریف فرما ہے، جناب اصلاح کر دیں گے ہمارے 4 مصرعوں کی. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں آپ. دیکھیے جو حق صلوات ہے اس طرح سے آپ ادا کیجئے. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات. عرض کیا ہے کہ وقار صبر شبیری بڑھایا ہے سکینہ نے. وقار صبر شبیری بڑھایا ہے سکینہ نے. یزیدی ظلم کا انجام لکھا ہے سکینہ نے. وقار صبر شبیری بڑھایا ہے سکینہ نے. یزیدی ظلم کا انجام لکھا ہے سکینہ نے. نشاں اسلام کا باقی رہے گا روز محشر تک. علم میں مشق کا تعویذ باندھا ہے سکینہ نے. علم میں مشق کا تعویذ باندھا ہے سکینہ نے. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. 4 آخری مصرع زحمت تمام. عرض کیا ہے کہ ہے جوہر سرکار، ہے جوہر آئینے میں. سعید بھائی ہے جوہر آئینے میں. آئینہ جوہر میں دیکھا ہے جوہر آئینے میں. آئینہ جوہر میں دیکھا ہے. وہی عباس میں بھی ہے جو سب حیدر میں دیکھا ہے. وہی عباس میں بھی ہے جو سب حیدر میں دیکھا ہے. تبھی تو اپنا بیٹا کہہ رہی ہے بنت پیغمبر. تبھی تو اپنا بیٹا کہہ رہی ہے بنت پیغمبر. جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے. جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے. جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے. اب میں التماس کر رہا ہوں چونکہ علی جناب مولانا موصوف تشریف فرما ہے، معذرت کے ساتھ شیراز تقوی صاحب سے جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے آ رہے ہیں، لیکن وہ خود ماشاءاللہ سے سمجھدار ہے کیونکہ علی جناب مولانا موصوف تشریف فرما ہے. تبرکاً آپ حضرات پیش کر رہے ہیں. ایک بابا جبل نعرہ صلوات. 4 مصرع سرکار سے حاضر کر رہے ہیں. سمجھ فرمائیں کہ کہنا لباس نان جویں کھانا دیکھ کر. کہنا لباس نان جویں کھانا دیکھ کر مفلس سمجھ نہ لینا جناب امیر کو. کہنا لباس نان جویں کھانا دیکھ کر مفلس سمجھ نہ لینا جناب امیر کو. تو جتنی جمع وہاں تھی سلیمہ کی ملکیت اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو. اتنی زکوٰۃ دی ہے. ایک تشنا لب نے دشت میں ہر بوند خون کی. ایک تشنا لب نے دشت میں ہر بوند خون کی. تیغو سنانوں خنجروں تیروں میں بانٹ دی. ایک تشنا لب نے دشت میں ہر بوند خون کی. تیغو سنانوں خنجروں تیروں میں بانٹ دی. اشک غم حسین کی قیمت نہیں ملی. جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی. جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی. تمام ارباب بلا، تمام عزادارین امام شیان حیدر کرار ماتمدار مولا کے چاہنے والے مولائی اور محترم اہل محلہ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات فرش مجلس پر تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا. اب علی جناب مولانا موصوف جلوہ افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلام. ایک اس سے بھی آہستہ صلوات بھیجنے پر محمد و عالم. قرآن کریم سے بہت ہی مشہور و معروف کلمات جن کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ کلمات محفوظ ہیں، ترجمے سے آپ واقف ہیں. رسم و رواجن ترجمہ کروں تو پروردگار آواز دیتا ہے. اس آیت میں دو ولایتوں کا تذکرہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایسے لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو پروردگار پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ اس ایمان لانے والے کو کہ جو کل تک اندھیرے میں تھا اسے اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف بھیج دیا کرتا ہے. والذین کفروا، لیکن وہ افراد کے جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ایسے افراد کے سرپرست اور اولیاء شیاطین ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اولیاء ہو جائیں تو یخرجونہم من النور الی الظلمات. اگر بندہ اجالے میں بھی ہو تو اسے اجالے سے نکال کر اندھیرے کی جانب لے کر چلا جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ وہی افراد ہیں جو نار کے صحابہ اور اصحاب اور ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو اسی جہنم میں رہنا ہے. کلمات سورہ بقرہ سے ہیں. آپ حضرات عام طور پر ان کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلمات آیت الکرسی کے اواخر سے ہیں. اور آیت الکرسی وہ ہے کہ جس کو ہم برکت کے لیے، نعمت کے لیے، شفا کے لیے، عافیت کے لیے ہر موقع پر قرات اور تلاوت کرتے رہتے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو پوری دنیا میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے، اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں 35 منٹ کے اندر اس کو میں ختم بھی کر دوں گا. اگر آپ غور فرمائیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے افراد موجود ہیں، جب ان سے شیعوں کا آپ ایک مقایسہ کریں گے تو جتنے بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کے ساتھ ہمارے بہت سے اختلافات ہیں. مثال کے طور پر عام مسلمانوں کا عقیدہ خلافت اور ہے، ہمارا عقیدہ امامت اور ہے. ان کے یہاں توحید کی تعریف دوسری ہے، ہمارے یہاں توحید کی تعریف دوسری ہوتی ہے. وہ نبی اور رسول کی تعریف دوسرے انداز میں کرتے ہیں اور ہمارے یہاں دوسرے انداز میں ہوتی ہے. بہت سے اختلافات ہیں. مثال کے طور پر ان کی شریعت اور ہے اور ہماری شریعت اور، ہمارے مسائل اور ہیں اور ان کے یہاں کے مسائل اور. عام مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا اختلاف ہیں ہمارے، لیکن ان اختلافات کے باوجود بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ان کے ساتھ مشترک ہیں، یعنی ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں
اور ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ باتیں مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر ہم تمام مسلمانوں کا دین ایک ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی نمازیں بھی وہی 5 ہیں جو کسی ایک مسلمان کی ہوتی ہیں، ہم تمام مسلمانوں کا آخری پیغمبر بھی وہی ہے جو ہونا چاہیے، وہی تعداد جو ان کے یہاں انبیاء کی ہے وہی تعداد ہمارے یہاں ہے، جو ان کے یہاں رسولوں کی تعداد ہے وہی ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو اتنے اختلافات کے باوجود بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں ہم مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ قرآن کریم وہ ہے جو تمام مسلمانوں کا مشترک ہے، جو عام مسلمانوں کا قرآن ہے وہی ہمارا قرآن ہے، جو ہمارا قرآن ہے وہی عام مسلمانوں کا قرآن ہے۔ یہ تو ایک الزام ہے کہ صاحب شیعوں کے یہاں 40 پارے کا قرآن ہے اور یہ سورہ بڑھا ہوا ہے اور یہ آیات اضافہ ہیں، وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ جو عام مسلمانوں کا قرآن وہ ہمارا قرآن، جو ہمارا قرآن وہ عام مسلمانوں کا قرآن۔ سب کا قرآن کریم بائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ ناس کے سین پر تمام ہوتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ صاحب جو قرآن بائے بسم اللہ علی سے اٹھائے اور والناس کے سین حسین تک پہنچا دے، اب اس قرآن میں کسی چیز کو اضافہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو قرآن کریم وہی ہے، قرآن کی آیات بھی وہی ہیں، قرآن کے سورے بھی وہی ہیں، ترتیب بھی وہی ہے۔ 114 سورے ان کے یہاں، 114 سورے ہمارے یہاں، حتیٰ حرکات و سکنات کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے اختلاف ہے، وگرنہ جو مواد قرآن ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جب اتنی باتیں مشترک ہیں مسلمانوں کے ساتھ، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت تقریباً ایک جیسی ہے، حتیٰ قرآن کریم بھی ایک جیسا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کے سورے تو ایک جیسے ہیں مگر بات جب آیت الکرسی کی آتی ہے تو عام مسلمانوں کی آیت الکرسی اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد کی آیت الکرسی اور ہوتی ہے۔ مثال دوں میں آپ کے سامنے، دیکھیں عام مسلمانوں کی آیت الکرسی کیا ہے جو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر تمام ہو جاتی ہے، مگر شیعوں کے یہاں اس کے بعد بھی آیات ہیں، اس کے بعد کلمات ہیں، اور ہماری آیت الکرسی تمام ہوتی ہے ہم فیہا خالدون کے اوپر۔ اور آپ نے اگر غور فرمایا ہو کہ آج تو خدا کا شکر ہے کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی زائر امام حسین موجود ہے، ورنہ آج سے 30-40 برس پہلے جو بہت کم افراد جاتے تھے زیارات پر، جب وہ جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ صاحب آپ کے لیے تحفہ کیا لے آئیں، تو وہ کیا کہتا تھا کہ صاحب ایک تو کفن کربلا لے آنا اور ایک شیعوں والی آیت الکرسی لے آنا۔ اس لیے کہ بازار میں آپ جائیں گے ہندوستان اور پاکستان میں تو بازار میں آپ کو جب ہدیہ کریں گے تو آپ کو وہی آیت الکرسی ملے گی جو مسلمانوں کی، عام مسلمانوں کی آیت الکرسی ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر تمام ہوئی، شیعوں کے یہاں تھوڑا اضافہ ہے ہم فیہا خالدون تک۔ تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جب قرآن ایک جیسا ہے، قرآن کریم کے سورے ایک جیسے ہیں، تو آیت الکرسی میں یہ اختلاف کیوں ہے کہ ان کی اور ہے اور ہماری اور ہے؟ بالکل بنیادی بات ہے۔ اور وہ جو الفاظ ہمارے یہاں اضافہ ہیں انہی میں سے میں نے کچھ کلمات تلاوت کی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ غور فرمائیں آپ، جب میں یہ سوچتا تھا کہ یہ اختلاف کیوں ہے اور تھوڑا سا شعور پیدا ہوا، تو میں نے جب ان بڑی ہوئی آیات کے ترجمے کو دیکھا کہ جو ہمارے یہاں ہیں اور ان کے یہاں نہیں، تو سمجھ میں آیا کہ یہ مسلمانوں نے آیت الکرسی سے ان کلمات کو جدا کیوں کیا اور اس آیت الکرسی کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر کیوں ختم کیا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں اضافہ ہیں یا جو ان کے یہاں کم ہو گئی، یہ آیتیں نہیں ہیں بلکہ یہ مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ کاش متوجہ ہو آپ، یہ مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو ملاحظہ فرمائیں، اصل معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر نے آیت الکرسی کی اتنی تاکید کی تھی اپنی زندگی میں، فرمایا کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو آیت الکرسی پڑھو، اس سے صحت مل جائے گی۔ کسی مرنے والے کی قبر پر جا رہے ہو آیت الکرسی پڑھو، پروردگار گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گھر سے نکل کر کاروبار پر جانا چاہتے ہو، دروازہ کھولو تو آیت الکرسی پڑھو، پروردگار تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ کاروبار سے گھر میں واپس آؤ، پہلا قدم رکھو، آیت الکرسی پڑھو، پروردگار تمہارے گھر میں رحمت نازل فرمائے گا۔ سفر پر جا رہے ہو، سواری پر سوار ہوئے، آیت الکرسی پڑھو، اللہ تمہیں عافیت سے تمہارا سفر پار کرا دے گا۔ سفر سے واپس آنے کا قصد ہو، پھر آیت الکرسی پڑھو، پروردگار تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دے گا۔ پیغمبر اسلام نے بار بار آیت الکرسی کا تذکرہ اتنا کیا کہ مسلمان آیت الکرسی کا انکار نہیں کر سکتا تھا کہ کسی طرح اس آیت الکرسی کو غائب کر دے، کہ نہیں، ہر بڑی کتاب میں ہر موقع پر پیغمبر اسلام نے آیت الکرسی کو بار بار کہا کہ پڑھتے رہو، جسے ہم عام طور پر آیت الکرسی کہتے ہیں۔ نہیں، آیت الکرسی نہیں ہے، یہ آیت الکرسی ہے، البتہ کہنے کو آپ کچھ بھی کہیں۔ تو اب مسلمان چونکہ انکار نہیں کر سکتا تھا تو مسلمان نے بیچ کا راستہ یہ نکالا کہ صاحب اگر بار بار آیت الکرسی پڑھی جائے گی تو کل کو 2023 میں جب جوان ذہن زندہ ہو جائے گا
ہوگا, ظرفیت آ جائے گی, تو وہ آ کے مولوی صاحب سے پوچھے گا مولانا یہ بتائیے یہ جو آیت الکرسی میں بار بار ہم پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ جو پروردگار نے آیت الکرسی میں دو ولایتوں کا تذکرہ کیا ہے, ایک اپنی ولایت اور ایک شیطان کی ولایت. دیکھیں دو ولایتیں ہیں. اللہ کہتا ہے ایک تو میں ولی ہوں ان کا جو ایمان لائیں, اور دوسری طرف وہ اولیاء ہیں کہ جو کافروں کے اولیاء ہوتے ہیں, منکروں کے اولیاء ہوتے ہیں. تو مسلمان یہ سوال کرے گا کہ دیکھیں اللہ جن کا ولی ہے وہ افراد تو ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جو افراد کل تک مسلمان نہ ہو, مومن نہ ہو, جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے, ایمان لائیں گے, پروردگار ان کا ولی ہو جائے گا, اندھیرے سے نکال کر اجالے کی جانب بھیج دے گا. صدر اول کے جتنے بھی مسلمان ہیں, چاہے وہ سلمان فارسی ہوں, ابو ذر غفاری ہوں, مقداد اسود ہوں, بلال حبشی ہوں, ان سب کی داستان کیا ہے؟ پہلے کافر تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے. پیغمبر اسلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پیغمبر اسلام کے ہاتھوں کے اوپر ایمان لائے, اسلام لائے, لا الہ الا اللہ کہا, مومن ہو گئے. تو یہ ایمان لانے سے پہلے اندھیروں میں تھے. کاش متوجہ ہوں آپ. پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان کو ظاہر کیا, پروردگار نے کہا میں ان کا ولی ہو گیا, اور جب میں ولی ہو گیا تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ یہ کل تک اندھیرے میں تھے, میں ان کو اجالے میں لے کر آ گیا. کل تک گمراہ تھے, میں نے ان کو ہدایت دے دی. کل تک یہ ظلمات کی وادیوں میں تھے, آج میں نے نور کے اعلیٰ مقامات ان کے حوالے کر دیے. تو یہ پہلی ولایت تو ہر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے گی. جو کل تک مسلمان نہ ہو, مومن نہ ہو, ایمان لائے گا, کل تک اندھیرے میں تھا, اجالے میں پروردگار لے کر آ جائے گا. مگر یہ جو دوسری ولایت ہے یہ کس کی ولایت ہے؟ والذین کفروا, وہ افراد کے جو کفر کرتے ہیں, اولیاءهم الطاغوت, ایسے افراد کے اولیاء ہو جاتے ہیں شیاطین. اور جب شیطان ان کی سرپرستی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, یہ اجالے میں بیٹھنے والوں کو اندھیرے میں لے کر چلے جاتے ہیں. کاش متوجہ ہوں آپ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ کون سے بدبخت ہیں, یہ کون سے اللہ اکبر بے وقت اشخاص ہیں کہ جو پہلے اجالے میں ہو اور پھر اندھیرے میں چلے جائیں, جو پہلے ہدایت پا چکے ہیں اور پھر گمراہ ہو جائیں, پہلے مومن ہو اور پھر کافر ہو جائیں. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, اندھیرے سے اجالے میں لے کر جاتا ہوں. شیطان کیا کرتا ہے؟ اجالے سے اندھیرے میں, وہ اندھیرے سے اجالے میں لے کر جاتا ہے, شیطان اجالے سے اندھیرے میں لے کر جاتا ہے. تو یہ کون بدبخت ہے جو کل تک اجالے میں رہا ہو, ہدایت پایا ہوا ہو, مومن ہو, اور پھر چلا جائے اور کافر ہو جائے, منکر ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب اس میں کون سی سوال کرنے کی بات ہے. ابھی ہمارے شہر نے یہ دیکھا پچھلے 2 برس میں کہ کیسے کیسے افراد ایمان کے دائرے سے نکلے اور کفر اور نفاق کی وادیوں میں گرفتار ہوئے, ہمیشہ کے لیے مرتد قرار پائے. تو آپ نے کم سے کم اپنے شہر میں ایک ایسا شخص دیکھا کہ جو کل تک اجالے میں تھا, کل تک مومن تھا, کل تک مسلمان تھا, قرآن پہ اعتراض کیا, پیغمبر پر اعتراض کیا, کو کافر ہو گیا, منافق ہو گیا, مرتد ہو گیا. تو آپ تو کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ایک شخص ضرور ہے, مگر قرآن کی آیت تو آئی تھی 14 صدی پہلے. تو اب تلاش کریے اس موقع پر یہ کون سے مرتد افراد تھے کہ جو کل تک مومن ہوں اور پھر کافر ہو جائیں. کاش متوجہ ہوں آپ. جو پہلے اجالے میں ہوں اور پھر اندھیرے میں چلے جائیں, یہ کون ہے؟ تو جب ایک مسلمان اپنے علماء سے یہ دریافت کرے گا کہ صاحب یہ دوسری ولایت کس کی ہے کہ جو اجالے سے اندھیرے میں جا رہا ہے, تو اب مسلمان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ ہے کون. اچھا اب آپ تلاشیے کہ یہ کون افراد ہیں جو کل تک مومن رہے ہوں, مسلمان رہے ہوں, اجالے میں رہے ہوں اور بعد میں اندھیرے میں چلے جائیں. پیغمبر اسلام کی 23 سالہ زندگی میں 2 موقعوں کے علاوہ آپ کو تیسرا موقع نہیں ملتا جہاں یہ آیت کھلتی ہوئی نظر آتی ہو. کہ وہ کون سے موقع جو آپ نے بچپن سے ہزاروں مرتبہ سنے ہیں؟ پہلا موقع ہے جنگ احد کا, دوسرا موقع ہے جنگ حنین کا. کیا ہے داستان؟ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو جمع کیا, جنگ ہونے والی ہے, 1000 کا لشکر ہے. پیغمبر نے 950 افراد کو میمنے میں, میسرے میں, قلب لشکر میں بھیجا. 50 افراد سے کہا نہ تم میمنے میں ہو, نہ میسرے میں, نہ قلب لشکر میں, تمہیں پہاڑ پر جانا ہے. جب تک تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے کہ پیغمبر نے تمہیں بلوایا ہے, مسلمان جنگ جیتے یا ہارے, تم اپنی پوزیشن پر رہنا, نیچے اتر کر نہ آنا. یہ داستان آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہے. کیا ہوا جنگ احد میں؟ 950 افراد جنگ کر رہے تھے, سامنے 3000 سے زیادہ کا لشکر تھا, مگر مسلمانوں نے لشکر کفار کو زیر کیا, مسلمان جنگ احد جیت گئے. جب مسلمان جنگ جیتے تھے کرتے کیا تھے کہ صاحب ہاری ہوئی فوج کا سامان لوٹتے تھے, اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. تو اب جب مسلمان جیتے ہو 950 افراد نے کافروں کے مال کو لوٹنا شروع کیا, مال غنیمت حاصل کرنا شروع کیا, تو وہ 50 افراد جو پہاڑ پر تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ صاحب ہم تو جیت چکے ہیں, مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے, اب ہم بھی پہاڑ سے اترتے ہیں تاکہ مال غنیمت میں اپنا حصہ لے سکیں. جب یہ باتیں شروع ہوئی تو 25 ایک طرف ہوئے, 25 ایک طرف. 25 نے کہا کہ صاحب نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے,
چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ جب تک بھلوائے نا تب تک تم لوگ آنا نہیں، لہٰذا ہمیں پیغمبر کا انتظار کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر رکے تھے مگر 25 افراد نے کہا کہ صاحب انتظار کریں گے، سارا مال بڑھ جائے گا، ہمیں کچھ ملے گا نہیں، لہٰذا 25 افراد پہاڑ سے نیچے آئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 25۔ تفسیر میں جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کو اٹھائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ پھر 25 میں اختلاف ہوا، 13 ایک طرف 12 ایک طرف، وہ 13 بھی اتر کر آ گئے، بچے 12، ان میں اختلاف ہوا۔ تاریخ کہتی ہے ہوتا یہ ہے آخر میں 48 افراد پہاڑ سے نیچے اور 2 افراد پہاڑ کے اوپر کہ جب تک پیغمبر بلائیں گے نہیں تب تک ہم جائیں گے نہیں۔ پھر ان 2 میں نزاع ہوا، ایک نیچے اور ایک اوپر، 50 افراد میں 49 پہاڑ کے نیچے اور ایک پہاڑ کے اوپر۔ کاش متوجہ ہوں پیغمبر اسلام کی آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ اللہ والے ہیں، اگر آپ اسلام والے ہیں تو آپ کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ آج کی بات چھوڑیے، پیغمبر اسلام کی زندگی میں، پیغمبر کی حیات میں پیغمبر نے 50 لوگوں کو جو حکم دیا تھا 49 نے اس حکم کو نہیں مانا، ایک پہاڑ پر رہا۔ پرسنٹیج نکالیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کی امت میں صرف 2% ایسے تھے جو پیغمبر کے مطیع و فرما بردار تھے، 98% وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کے حکم کو پامال کیا۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ محمد۔ اب یہ جو 2 بچے ہوئے تھے ان میں اختلاف ہوا، ایک نیچے آیا بچا ایک۔ ادھر وہ کفار کے جو جنگ ہار کر مکے واپس جا رہے تھے انہوں نے پلٹ کے پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ صاف نظر آیا، وہ سمجھ گئے کہ صاحب مسلمان اس وقت مال کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے، صحیح موقع ہے، پوری طاقت کو جمع کر کے دوبارہ حملہ کریں گے، جو جنگ ہم نے ہاری ہے وہ ہم دوبارہ جیتیں گے۔ پیغمبر اسلام نے اسی بنیاد پر ان 50 کو پہاڑ پر رہنے کا حکم دیا تھا کہ اگر کافر دوبارہ حملہ کرنا چاہیں تو یہ اونچائی سے دیکھ کر مسلمانوں کو متنبع کریں اور مسلمان دوبارہ تلوار لے آئیں۔ مگر کیا ہوا؟ 49 نے پیغمبر کے کہا بات کو نہیں مانا، مال غنیمت کو لوٹنا شروع کیا، کفار نے اپنی بکھری ہوئی فوج کو سمیٹا۔ اب سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کہ پہاڑ پر چڑھا، وہ جو اکیلا وہاں تھا اس کے سر کو کاٹا تاکہ وہ خبر نہ دے سکے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا۔ کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا؟ حضرت حمزہ شہید ہوئے، پیغمبر اسلام کے چچا ہیں۔ یزید کی دادی نے سینے کو چاک کیا، ان کے جگر کو چبایا۔ حضرت پیغمبر اسلام کا دندان مبارک شہید ہوا، کافی مسلمان زخمی ہوئے، کافی شہید ہو گئے۔ پیغمبر اسلام غش کے عالم میں ہے، اچانک جو غش سے افاقہ ہوا تو کیا دیکھا کہ علی کے زانو پر پیغمبر اسلام کا سر۔ پہلا سوال تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر نے پوچھا کہ یا علی، جب سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے کہ جب جنگ ہارنے لگے سارے افراد پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے، پیغمبر نے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ اللہ اکبر، آپ کیوں نہیں گئے؟ پیغمبر کے جانشین کا خوبصورت جملہ، اکفر بعد ایمان، یا نبی خدا کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میں مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑتا؟ کیا میں اجالے میں آنے کے بعد اندھیرے میں چلے جاتا؟ پیغمبر اسلام نے جب یہ سنا تو نہ تو تائید فرمائی نہ تردید فرمائی، نہ تو یہ کہا کہ یا علی آپ سچ کہہ رہے ہیں اور نہ یہ کہا کہ معاذ اللہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر خاموش ہیں۔ نہج بلاغہ میں مولا کائنات کہتے ہیں السکوت کالاقرار، خاموشی اقرار کے مانند ہوتی ہے، یعنی اگر آپ مجھ سے کوئی بات کہیں اور میں اعتراض نہ کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ میں کوئی بات کہوں آپ کوئی اعتراض نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں، یعنی خاموشی اقرار کے مانند ہے۔ اسی لیے جب ہم اپنی زیارات میں قاتلان حسین پر لعنت کرتے ہیں تو صرف قاتلوں پر لعنت نہیں کرتے، ظالموں پر لعنت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ علی من قتلت، جس نے آپ کو قتل کیا اس کے اوپر لعنت، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت میں آخری جملہ یہی ہوتا ہے، جس نے قتل کیا اس پر بھی لعنت، جس نے ظلم کیا اس پر بھی لعنت، اور جو اس ظلم کو سن کر خاموش رہا راضی رہا ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاموش رہنے والوں نے نہ قتل کیا ہے نہ ظلم کیا ہے، ان کے اوپر لعنت کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب قتل امام حسین کی خبر سنی اور خاموش رہے تو ان کی خاموشی اقرار کے مانند ہے، یعنی یہ اس بات سے راضی تھے کہ پیغمبر اسلام کے نواسے کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ پیغمبر اسلام کے جانشین نے کہا السکوت کالاقرار، خاموشی اقرار کے مانند ہوتی ہے۔ جب علی نے کہا کہ اکفر بعد ایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں، تو پیغمبر خاموش نہیں ہے بلکہ اپنی خاموشی سے علی کے قول پر مہر لگا رہے ہیں کہ یا علی آپ نے سچ کہا، آج سے پہلے یہ مسلمان بھی رہے ہوں گے، مومن بھی رہے ہوں گے، شہدائی بھی رہے ہوں گے، فدائی بھی رہے ہوں گے، سپاہی بھی ہوں گے، صحابی بھی ہوں گے، مگر جیسے ہی پیغمبر اسلام کو دشمنوں کے درمیان چھوڑ کر گئے
یہ کل تک تو مسلمان تھے مگر آج کافر ہو گئے، یہ کل تک مومن تھے مگر آج مشرک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک موقع کے علاوہ آپ کو دوسرا موقع نہیں ملے گا کہ جہاں پر اس آیت کی تفسیر ملے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ایک طرف اللہ ہے کہ جب وہ ولایت کرتا ہے تو اندھیرے سے اجالے میں لے کر جاتا ہے، دوسری طرف جب شیطان ولایت کرتا ہے تو اجالے سے اندھیرے میں لے کر جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شیطان کن کا ولی ہے اور شیطان کن کا سرپرست ہے، لہذا علماء کو، مسلمان جوان کو یہ جواب نہ دینا پڑے کہ وہ کون افراد تھے جو پہلے اجالے میں تھے پھر اندھیرے میں گئے، پہلے مومن تھے پھر کافر ہوئے، لہذا بیچ کا راستہ نکالا کہ آیت الکرسی کی افادیت کا انکار نہیں ہو سکتا، جواب دیا نہیں جا سکتا کہ آیت الکرسی تو پڑھو مگر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر تمام کر دو، نہ یہ آیت پڑھی جائے گی نہ سوال کیا جائے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اس ایک موقع کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں یہ آیت کھلتی بھی نظر آئے۔ دو ولایتوں کا تذکرہ ہے، یا اللہ کی ولایت ہے یا شیطان کی ولایت، اور اب تیسرا راستہ کوئی ہے ہی نہیں قیامت تک کے لیے۔ پروردگار کی طرف سے اعلان ہے یہ فیصلہ تمہارا ہے، عقیدت کے معاملے میں، اعمال کے مقابلے میں، کردار کے معاملے میں یا آپ کی سیرت کے معاملے میں آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ اللہ کو اپنا ولی بنائیں گے یا شیطان کو ولی بنائیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ہاں جب کوئی اللہ کو اپنا ولی بنا لے، اچھا جب کوئی ولی بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی یا تو ہم اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کریں یا اپنے وجود کو شیطان کے حوالے کریں، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے وجود کو پیغمبر اسلام کے اس خدا کے حوالے کرتا ہے کہ جس کی طرف پیغمبر نے دعوت دی ہے، تو پھر پروردگار حوالے کرنے والے کا مقام وہاں پر پہنچا دیتا ہے کہ عام مسلمان میں اور اس میں یہ امتیازی فرق ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا کہ جو آیت کے آنے کا انتظار کرے گا کہ آیت آئے گی تو یہ عمل کرے، یعنی جب نماز کی آیت آئے گی تو عام مسلمان نماز پڑھے گا، جب روزے کی آیت آئے گی تب عام مسلمان روزہ رکھے گا، جب حج کا حکم آئے گا تب عام مسلمان حج کرے گا۔ جب تک شراب حرام نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ کہنے والا شراب بھی پیتا رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے پہلے موقع پر شراب کو حرام نہیں کیا، پہلے مکروہ، پہلے کہا کہ سب عبادت کرتے ہو اس وقت نہ پیو، دوبارہ کہا کہ زیادہ نہ پیا کرو اس لیے کہ اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، تیسرے مرحلے میں آ کر شراب کو باقاعدہ طور پر حرام کیا گیا، اس لیے کہ تدریجی اعتبار سے 3 اسٹیپ میں شراب کو حرام کیا۔ جب تک شراب پوری طرح سے حرام نہیں ہوئی، پیغمبر اسلام کے چاہنے والے، پیغمبر اسلام کے ماننے والے پیٹ بھر بھر کر شراب پیتے رہے۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ عام مسلمان وہ ہے کہ جو آیت کے آنے کا انتظار کرے گا، آیت آئے تو نماز پڑھے، آیت آئے تو روزہ رکھے، آیت آئے تو شراب کو چھوڑے، آیت آئے تو جوا بند کرے، یہ عام مسلمان ہے۔ لیکن جب کوئی اپنے وجود کو پروردگار کے حوالے کرے، اپنا ولی پروردگار کو بنائے، اپنے نفس کو پروردگار کے حوالے کر دے، تو اب یہ فرق آتا ہے کہ عام مسلمان اپنے عمل کے لیے قرآنی آیت کا انتظار کرے گا، اور ایسے ولی کا معاملہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم اس کے عمل کا انتظار کرے گا کہ یہ عمل کرے تو آیت آئے۔ لہٰذا اب جب علی نے اپنے وجود کو پروردگار کے حوالے کیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ چادر میں یہ پہلے جمع ہوئے، آیہ کریمہ بعد میں آئی، انہوں نے تلوار پہلے چلائی، جبریل امین نے قصیدہ بعد میں پڑھا، پہلے مباہلے میں گھر سے یہ نکلے، آیت صادقین کے حوالے سے بعد میں نازل ہوئی۔ یعنی عام مسلمانوں میں اور اولیاء خدا میں فرق یہ نظر آیا کہ عام مسلمان آیت کا انتظار کرے گا اور قرآن کریم ان کے عمل کا انتظار کرے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد و تو اب ایک طرف ہے اللہ کی ولایت، دوسری طرف ہے شیطان کی ولایت۔ کس کو ولی بنانا ہے؟ جب ہم اللہ کو ولی بنائیں گے تو اللہ اکیلا ولی نہیں ہوگا، اللہ کہے گا کہ میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی، اور وہ بھی جو حالت رکوع میں زکات دے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے۔ جس طرح سے پروردگار اپنی ولایت کو منتقل کرتا ہے کبھی رسولوں کی طرف، کبھی انبیاء کی طرف، کبھی ائمہ کی طرف، کبھی اولیاء کی طرف، ویسے ہی شیطان کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی اپنی ولایت کو پیش کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو شیطان اتنی احتیاط سے کام لیتا ہے کہ جس گھر سے پروردگار
اپنی ولایت کے لیے نمائندے کا انتخاب کرتا ہے، ابلیس بھی اسی گھر سے اپنا نمائندہ چنتا ہے۔ مثال تمہیں سامنے آپ کے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، پروردگار نے حابیل کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنی ولایت ان کے حوالے کی، ابلیس نے حابیل کے سگے بھائی قابیل کو اپنا نمائندہ بنا دیا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے حام و سام و کنعان، حام و سام کو پروردگار نے اپنا نمائندہ بنایا، سگے بھائی کنعان کو شیطان نے اپنا نمائندہ بنا لیا۔ یہ تاریخ آپ کو مسلسل جاری دکھے گی کہ ایک طرف اللہ کے نمائندے، ایک طرف اللہ کی ولایت اور دوسری طرف شیطان کی نمائندگی ہوگی، شیطان کے اولیاء ہوں گے، یہاں تک کہ خاتمہ رسالت پر جب کفار قریش کے اس قبیلے سے پیغمبر اسلام کو ایک خاص قبیلے یعنی بنی ہاشم سے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنایا تو ابلیس نے اسی خانوادے سے پیغمبر کے چچا ابو لہب کو اپنا نمائندہ بنا دیا۔ یعنی یہ نمائندگی جاری ہے روز اول سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک۔ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کس کی ولایت میں جاتے ہیں، ہم اپنا سرپرست کسے بناتے ہیں۔ اور ولایت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہمارے وہ ولی ہیں، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ صاحب ہم علی کو مانتے، کا نہیں، سرپرست ہیں یہ۔ اور سرپرست کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سرپرست کو یہ پوری اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے تحت تکفل آنے والے افراد کی زندگی کا پورا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھے، جیسے چاہیں اس کو پالیں۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا ولی بنائیں گے، اس کے پیغمبر کو بنائیں گے اور ائمہ کو اپنا ولی بنائیں گے تو اب اپنی مرضی نہیں ہوگی، بلکہ پیغمبر جو حکم دے گا اسے ہمیں ماننا ہوگا، جو امام حکم دے گا اس کو تسلیم کرنا ہوگا، جو پروردگار کی طرف سے احکام آئیں گے ان کو ماننا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ولایت کیا ہے؟ میں جلدی سے تمام کر رہا ہوں مجلس کو۔ ولایت ہے کیا؟ پیغمبر اسلام، آج یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب اسلام ہے ہی کتنا پرانا، پیغمبر 14 صدی پہلے آئے تو 1400 سال پہلے اسلام نہیں۔ یہ ان کا آدھا علم ہے، اسلام 14 صدی پہلے نہیں آیا۔ حضرت آدم نے جس دین کو پیش کیا اسے اسلام کہتے ہیں، حضرت نوح نے جو آئین پیش کیا اسے اسلام کہتے ہیں، ابراہیم و اسماعیل جس دین کی تبلیغ کرتے تھے وہ اسلام تھا۔ اسی لیے پروردگار نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہزاروں مرتبہ یہ آیت سنی ہے۔ عام طور پر بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ آپ لفظ دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ بس اور بس اسلام ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ کہیں گے کہ سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کئی دین ہیں، وہ بھی پسند ہے، وہ بھی پسند ہے، مگر یہ زیادہ پسند ہے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو بس دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ یہی وہ دین ہے جو آدم لائے، ابراہیم لائے۔ لہٰذا اب جب آنے والا کہتا ہے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مت دین کسے کہتے ہیں، دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا الدین دین الاسلام، دین اگر کوئی ہے تو وہ بس اور بس اسلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا پھر بتائیے اسلام کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا بنی الاسلام علی خمس، اگر اسلام کو جاننا چاہتا ہے یہ سمجھ لے کہ اسلام کے، اللہ اکبر، اسلام کے وجود کے 5 ستون ہیں کہ جن ستونوں کے اوپر اس اسلام کو برقرار کیا گیا ہے، یعنی 5 پلر ہیں، 5 کھمبے ہیں جن کے اوپر اسلام کو سجایا گیا ہے۔ اس نے کہا مولا وہ 5 پلر کون سے، وہ 5 ستون کون؟ امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ اس اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلے ستون کا نام ہے نماز، دوسرے ستون کا نام ہے زکوٰۃ، تیسرے ستون کا نام ہے حج، چوتھے ستون کا نام ہے روزہ اور 5ویں ستون کا نام ہے ہماری ولایت۔ یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کو منحصر کیا گیا ہے۔ اچھا، جب کبھی آپ دیکھیں گے کہ چھت پڑی ہوئی ہے اور 5 پلر لگے ہوئے ہیں تو آپ سب سے تو نہیں پوچھیں گے، مگر جو انجینئر ہوگا آپ اس سے کہیں گے کہ صاحب یہ چھت رکی تو 5 کھمبوں پر ہے، مگر ان 5 میں سب سے اہم کون سا ہے؟ لہذا اس نے بھی کہا کہ مولا آپ نے بتا تو دیا کہ اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، مگر ان 5 میں سب سے اہم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کہ ان 5 میں اگر سب سے اہم پوچھتا ہے تو وہ ہمارے دادا علی کی ولایت ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت، مگر سب سے اہم ہے ولایت۔ جیسے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا، اس کے بھی ذہن میں آیا، اس نے کہا مولا یہ کون سی بات ہے؟ نماز اللہ کی یہ چھوٹی ہو گئی، ولایت آپ کے دادا کی یہ بڑی۔
ज़कात परवरदिगार के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं, विलायत आपके दादा की है इसलिए वो बड़ी हो गई। रोज़ा परवरदिगार के लिए रखा जाए, इंसान भूखा रहे, हज परवरदिगार के लिए अंजाम दे, कितनी ज़हमतें उठाए, वो कुछ नहीं, और आपके दादा की विलायत बड़ी हो गई। इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि ये बता सवाल कर रहा है या एतराज़ कर रहा है? इसलिए कि अगर एतराज़ है तो जवाब दूसरा होगा, सवाल है तो जवाब दूसरा होगा। इसलिए बोला एतराज़ नहीं, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि जब पांचों सतून हैं तो आपने विलायत को सबसे अहम क्यों कहा? इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि देख ये तो हकीकत है कि नमाज की अपनी अहमियत है। कितनी अहमियत है कि खुद आले मोहम्मद ने कहा कि इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा, अगर नमाज कबूल होगी तो दूसरे अमाल कबूल होंगे। इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, नमाज रद्द कर दी जाएगी तो सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। मैं मिसाल दूं, मजलिस करना क्या है? कहा अमल। तबर्रुक बांटना क्या है? कहा अमल। सबील पिलाना क्या है? कहा अमल। अल्लाह अकबर। ताबूत को सजाना अमल है, अलम को सजाना ये क्या है? ये एक अमल है। आप मजलिस में बैठे हुए हैं, ये भी एक काम है, अमल है। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, कोई नौहे खानी कर रहा है, मरसिए खानी कर रहा है, जितने भी अज़ा के तबर्रुकात हैं जो भी हम फ़ेली तौर पर अंजाम देते हैं, एक्ट के तौर पर, ये सब अमल हैं। ये कब कबूल होंगे? इमाम ने फरमाया इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा, अगर नमाज कबूल होगी तो ये मजलिसें कबूल होंगी, अगर नमाज कबूल होगी तो अलम उठाना कबूल होगा, अगर नमाज कबूल होगी तो ताबूत सजाना कबूल होगा। मैं अकीदे की बात नहीं कर रहा, अकीदा अपनी जगह, मगर अमल जितने भी हैं, फेल जितने भी हैं, काम जितने भी हैं, एक्ट जितने भी हैं, ये तभी कबूल होंगे जब नमाज कबूल हो। अगर नमाज कबूल नहीं हुई तो ना हमारा मजलिसों में जाना कबूल होगा, ना हमारा अलम उठाना कबूल होगा, ना मेरा मजलिस पढ़ना कबूल होगा, इसलिए कि आमाल के लिए सरदार नमाज है। इमाम ने कहा कि देख नमाज की अहमियत तो इतनी ज्यादा है, मगर मुझे ये बता कि इस नमाज का हुक्म क्या है? उसने कहा मौला हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि अगर कोई इंसान, शरीयत का हुक्म है, पानी में डूब भी रहा हो, दरिया में गर्क हो रहा हो और सूरज भी डूब रहा हो, इसने नमाज असर ना पढ़ी हो, तो शरीयत कहती है कि डूबने से पहले नमाज की नियत करनी होगी कि नमाज पढ़ता हूं मैं 4 रकात असर की कुर्बतन इल्लाह, उसके बाद डूब कर मर जाइए आप। ये शरीयत का हुक्म है कि अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, पानी में डूब रहा हूं, सूरज भी डूब रहा और मुझे अब उम्मीद नहीं है कि मैं बचाया जा सकूंगा, तो मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं नियत करूं। नमाज तो नहीं पढ़ सकता इसलिए कि डूब जाऊंगा, नियत करना मेरे ऊपर वाजिब है। अगर मैं ऐसे मौके पर नमाज की नियत नहीं करूंगा तो रोज़ महशर इस नमाज का मुझे जवाब देना होगा। कितनी अहम है ये नमाज? इमाम ने फरमाया देख इतनी अहम है, मगर क्या नमाज का हमेशा वाला हुक्म है? का मौला हमेशा है? का नहीं। देख अगर मामला बरक्स हो जाए, कहा क्या हो जाए? का मिसाल के तौर पर कोई दूसरा डूब रहा हो और तू नमाज पढ़ रहा हो, अल्लाह अकबर। इस्लाम की खूबसूरती फरमाए, आप मुलाजा फरमाए कि अगर कोई दूसरा डूब रहा हो और मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि साहब मेरी नमाज मेरे लिए हराम है, अब मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, अब मुझे उस डूबते हुए को बचाना होगा। ये नहीं कहा कि मुसलमान डूबे तो बचाओ, ये नहीं कहा कि मोमिन डूबे तो बचाओ, का जो भी डूब रहा हो, मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूं, मैंने नहीं बचाया तो ये नमाज मेरे लिए हराम हो जाएगी। खुद डूब रहा हूं, नमाज पढ़नी होगी, दूसरा डूब रहा है उसे बचाना होगा। इमाम ने फरमाया तूने देखा कि ये नमाज जो इतनी अहम है, इसके भी शरायत बदलते रहते हैं। कभी ये नमाज इतनी अहम हो जाती है, इतनी वाजिब, और कभी यही नमाज तेरे लिए हराम हो जाती है। अल्लाह अकबर। नमाज कभी वाजिब और कभी हराम हो गई। अल्लाह अकबर। दूसरा हुक्म क्या है? का जोहर की, असर की, इशा की आप घर में पढ़ते हैं 4 रकत, सफर पर चले जाएं तो क्या होगा? का साहब 4 रकत थी 2 रकत हो गई। खवातीन के लिए खास अय्याम में यही नमाज क्या होती है? का खास दिनों में उनके लिए माफ हो जाती है, उन्हें कज़ा भी नहीं करनी, अल्लाह ने उस नमाज को माफ कर दिया। जानी मालूम यह हुआ कि ये नमाज जो इतनी अहम है कि इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा, इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, मगर इस नमाज का स्टेटस ये है कि कभी हाफ हो जाती है और कभी माफ हो जाती है ना? कभी आधी हो गई, कसर हो गई, और कभी माफ हो गई। इमाम ने फरमाया यानी नमाज भी मशरूत इबादत है। रोजे का हुक्म क्या है? का साहब बहुत अहम है। रोजे की इतनी अहमियत है नमाज से ज्यादा, कि नमाज का मामला तो यह था कि 2 रकत छूटी तो 2 ही कज़ा कर ली, 4 रकत छूटी तो 4 ही कर ली, मगर रोजा अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? का साहब एक छोड़ा है तो 61 रखने होंगे, 61 में 31 लगातार रखने होंगे। सोचें आप कि रोजे जैसी इबादत कितनी अहम है कि अगर एक छोड़ता है तो 61 रखने होते हैं। इमाम ने फरमाया देख जो रोजा इतना अहम है कि एक की वजह से 60 सजा के तौर पर रखना होते हैं, मगर यही वो रोजा है कि ज़ईफ़ी की बुनियाद पर माफ हो जाता है। डॉक्टर कह
دے کہ یہ روزہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا, آپ کے لیے بیماری بن جائے گا, تو یہی روزہ جو کل تک واجب تھا رکھنا, آج اس کا رکھنا حرام ہو جائے گا. اور سامنے کی بات کروں, 30 دن ماہ رمضان میں جو روزہ چھوڑنا حرام تھا, عید کے دن اسی روزے کا رکھنا حرام ہو جائے گا. 2 دن حرام ہے نا روزہ رکھنا, عید فطر کے دن اور عید قربان کے دن. یعنی نماز کا معاملہ یہ کہ کبھی عادی ہو گئی کبھی معاف ہو گئی, روزے کا معاملہ یہ کہ کبھی واجب ہو گیا کبھی حرام ہو گیا. حج جو تیسرا ستون ہے, یہ ستون تو ہے مگر ہر مسلمان تو حج کو نہیں جائے گا نا. جس کے پاس مال ہوگا, استطاعت مالی ہوگی, استطاعت طریقی ہوگی, استطاعت بدنی ہوگی, بدن میں طاقت ہو, راستے کھلے ہوئے ہوں, مال ہو, تب جا کر حج کو انجام دے گا. ہر انسان حج کو نہیں جا سکتا. کا زکوٰۃ بھی ستون ہے مگر ہر کوئی تو زکوٰۃ نہیں نکالے گا. جو اغنیا ہوں گے, جو مالدار ہوں گے, جن کا مال نصاب تک پہنچے گا وہ زکوٰۃ نکالے گا. فقراء تھوڑی زکوٰۃ نکالیں گے. امام نے فرمایا تو نے دیکھا کہ بنی الاسلام علی خمس, الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ. اس اسلام کے 5 ارکان تھے, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. ہماری ولایت, مگر ہماری ولایت کے علاوہ 4 ارکان ہیں مشروط. کبھی حرام ہو جاتے ہیں, کبھی واجب ہو جاتے ہیں, کبھی آدھے ہو جاتے ہیں, کبھی معاف ہو جاتے ہیں. مگر ان 5 میں صرف ہماری ولایت ہے کہ نہ کبھی ہاف ہوتی ہے, نہ کبھی معاف ہوتی ہے, نہ کبھی حرام ہوتی ہے, نہ کبھی مکروہ ہوتی ہے. سفر پہ ہے تب بھی علی ولی اللہ, گھر میں ہے تب بھی علی ولی اللہ, مریض ہے تب بھی ولایت علی کا اقرار, صحت مند ہے تب بھی ولی اللہ, اگر مالدار ہے تو بھی واجب ہے ولی اللہ, اگر فقیر ہے تو بھی ولی اللہ کا کلمہ. امام نے فرمایا کہ ولایت سب سے اہم ہے, اس لیے کہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. نماز معاف ہو جاتی ہے, روزہ حرام ہو جاتا ہے, زکوٰۃ سب نہیں نکالتے, حج پر ہر کوئی نہیں جا سکتا. اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر معاملہ تقیہ کا بھی ہو تو زبان پہ الفاظ چاہیں جیسے ہوں, مگر دل میں اجازت نہیں ہے کہ ولایت کے خلاف آپ کوئی بات کریں. آپ کے دل میں ولایت کا یقین ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آخری منزل میں گفتگو میں اس تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, معاملہ یہ ہے کہ آخر پروردگار نے ولایت کو یہ اتنا اہم اسٹیٹس دیا کیوں؟ بھائی دینے والا پروردگار تھا نا. یہ حکم جو ولایت کے لیے ہے کہ کبھی معاف نہیں ہے, یہ نماز کے لیے بنا دیتا حکم, روزے کے لیے بنا دیتا, حج کے لیے بنا دیتا, زکوٰۃ کے لیے. یہ ولایت کو کیوں؟ جواب ملا مجھے جب میں نے تاریخ کے اوراق کو الٹا تو یہ سمجھ میں آیا کہ ان 5 ارکان میں, کاش متوجہ ہوں آپ, ان 5 ارکان میں ولایت کے علاوہ 4 عبادتوں کو اصل میں مرکزی مقام اس لیے حاصل نہیں ہو سکتا تھا کہ ولایت ہی اکیلی ایسی شے ہے کہ جب تک عبد اور معبود کے درمیان میں کسی کی ولایت نہ آئے تو عبد کی عبادت کا معیار ایمان سمجھ میں نہیں آ سکتا. جب تک درمیان میں ولایت نہ ہو, کسی کی عبادت, کسی کی اطاعت, کسی کا ایمان, کسی کا اسلام, کسی کا تقوی, کسی کی پرہیزگاری نہیں سمجھ میں آ سکتی. تب سمجھ میں آتی ہے جب ولی خدا ہو. اگر میں کہہ کے چلا جاؤں تو یہ خطابت ہے, میں ثابت کروں اور مجلس کو تمام کر دوں. دیکھیں, اس دنیا میں انسانوں سے پہلے تھے نسناس, ان کی حکومت تھی, آپس میں جھگڑا کرتے تھے, لڑائی کرتے تھے, خون ریزی کرتے تھے, خون بہاتے تھے, فساد پھیلاتے تھے, ہے نا. مگر اسی دنیا میں ایک اللہ کا بندہ تھا جس کا کام کیا تھا؟ صرف عبادت. نمازیں پڑھتا تھا, سجدے کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, اطاعت کرتا تھا. اتنی عبادت کی کہ ایک روز جبریل نے آسمان پہ اللہ سے کہا, میرے پروردگار, نسناس آپس میں جنگ کرتے ہیں مگر یہ تیرا ایک خاص بندہ صرف تیری عبادت کرتا ہے, ہمیں ڈر ہے کہ کہیں دنیا والے اسے برباد نہ کر دیں, لہٰذا تو حکم دے کہ یہ ہمارے ساتھ آسمان کے اوپر آ جائے, جہاں ہم عبادت کرتے ہیں وہی یہ بھی عبادت کرے. ساری داستان ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہے, صرف ایک نقطے کی طرف توجہ چاہتا ہوں. جبریل نے جب یہ کہا تو پروردگار نے کہا, انی عالم و ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, مگر تم نے سفارش کی ہے, سورس لگایا ہے, اپنی پاور کا استعمال کیا ہے, تو چلو ہم مان لیتے ہیں بات کو. زمین پر عبادت کرنے والے شخص کو, نسناس کو, آسمان پر بلایا. کہا صاحب کتنی عبادت کی اس نے آسمان پر؟ اتنی عبادت کی کہ جو 4 سب سے بڑے ملک تھے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, ان کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا اپنی عبادت کی وجہ سے. اللہ نے نام رکھ دیا عزازیل. اللہ اکبر. آج ہم اسے ابلیس کہتے ہیں, مگر آسمان پر اپنی عبادتوں کی وجہ سے اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل. یعنی جو اسٹیٹس جبریل و میکائیل کا ہے اسی کے برابر میں نظر آتا ہے یہ عزازیل. کتنی عبادت کی اس نے, کتنی اطاعت کی اس نے. مولا کائنات نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں, صاحب 2 رکعت نماز 6000 سال تک پڑھتا رہا. اللہ اکبر. 2 رکعت نماز 6000 سال تک پڑھتا رہا. ہماری اور آپ کی 2 رکعت نماز کتنی دیر ہوتی ہے؟ کہ صاحب 2 منٹ, اور اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو شاید 2.5 منٹ ہو جائے گی, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. مگر ابلیس وہ ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز 6000 سال پڑھی
اور مولا کا اس کے بعد کا جملہ عجیب ہے، کہتے ہیں نہیں معلوم کہ یہ 6000 سال دنیا والے تھے یا عقبہ اور آخرت والے 6000 سال۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا کے 50,000 سال کامل ہوتے ہیں تو آخرت کا ایک دن کامل ہوتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یوم قیامت، یہ ایک دن نہیں ہے، 50,000 سال کا ایک دن۔ امام فرماتے ہیں کہ 6000 سال تک 2 رکعت نماز پڑھتا رہا۔ کتنی عبادت کرنے والا ہے؟ کیا ہوا؟ جب حضرت آدم کے پتلے میں پروردگار نے کہا کہ جب میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ ہزاروں مرتبہ داستان سنی ہے آپ نے۔ جیسے ہی روح خدا حضرت آدم کے پتلے سے مرتبط ہوئی، سب کے سب سجدے میں گئے الا ابلیس۔ ابلیس نہیں گیا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے استکبار کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ کانا پاسٹ کا صیغہ ہے، وہ کافروں میں سے تھا۔ میں نے کہا اے میرے پروردگار وہ کافروں میں سے کہا تھا؟ اگر تو یہ کہے کہ جب سجدہ نہیں کیا تو کافر ہو گیا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ عبادت کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، وہ کافروں میں سے کہا تھا؟ پہلے تو ٹھیک تھا، بعد میں کافر ہوا، تو کانا کیوں کہہ رہا؟ کہ نہیں وہ تھا تو پہلے ہی کافر۔ اللہ اکبر! وہ کافر تو تھا۔ میں نے کہا پروردگارا جب یہ کافر تھا تو آج اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب تک معاملہ عبد اور معبود کے درمیان تھا تو عبادتیں بھی کر رہا تھا، اطاعتیں بھی کر رہا تھا، اس کی شیطنت کا اندازہ نہیں تھا۔ جب عبد و معبود کے درمیان ہم نے آدم کو ولی اللہ بنایا تب شیطان کی عبادت کی حقیقت سامنے آئی۔ اللہ اکبر! بڑی آسانی سے سنا آپ نے۔ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر کائنات میں آدم نہ ہوتے، اگر اللہ کا ارادہ ہی نہ ہوتا کہ وہ دنیا کو بنائے، ہمیں دنیا میں آنا ہی نہ ہوتا، یعنی آدم کا قصہ ہوتا ہی نہ کائنات میں، تو سوچئے آج شیطان کا اسٹیٹس کیا ہوتا؟ کہ جیسے وہ کل عبادت کر رہا تھا آج بھی عبادت کر رہا ہوتا، ہمیشہ عبادت کرتا رہتا۔ اس لیے کہ جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر تو اس نے کیا کہا تھا کہ معبود مجھے یہ ایک سجدہ معاف کر دے، بدلے میں ایسا سجدہ کروں گا کہ قیامت پہ سر اٹھاؤں گا، آج سر رکھوں گا قیامت پہ سر اٹھاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابلیس تو چاہتا ہے کہ تو میری عبادت ویسے کرے جیسے تو چاہتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں میری عبادت ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کریں کہ شیطان، اللہ اکبر، آدم کا وجود شیطان اور اللہ کے درمیان نہ ہوتا تو آج بھی شیطان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ کب حقیقت معلوم ہوئی؟ جب درمیان میں ایک ولی خدا آ گیا، جب درمیان میں ایک حجت خدا آ گیا۔ اور غور فرمائیں کہ کیا کہا تھا کہ جب میں روح داخل کروں تو سجدے میں چلے جانا۔ اس نے کیا کہا کہ تو نے اس کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، اور یہاں کے اوپر بہت سے لوگ مغالطہ کرتے ہیں۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ صاحب علم کا سجدہ نہ کریے، تعزیے کا سجدہ نہ کریے، تو وہ کہتے ہیں آپ دیوانے ہو گئے، اللہ نے بھی تو آدم کا سجدہ کرایا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں، اللہ نے آدم کا سجدہ نہیں کرایا، سجدہ اللہ کا تھا، سمت حضرت آدم کی تھی۔ کاش متوجہ ہوا، سجدہ اس دن بھی آدم کا نہیں ہے، سجدہ اللہ کا ہے، سمت آدم کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک اگر آپ سجدہ اللہ ہی کا کرنا چاہیں گے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جہاں دل کرے وہاں سجدہ کر لیجئے، آپ کو سجدہ کرنا ہوگا خانہ خدا کی طرف۔ کاش متوجہ ہوا، یعنی کل آپ اکڑ جائیے اور میں اکڑ جاؤں کہ صاحب میں ظہر کے 8 سجدے کعبے کی طرف نہیں کروں گا، بیت المقدس کی طرف 80 سجدے کروں گا۔ حکم پروردگار کیا آئے گا کہ نہ صرف یہ کہ ان سجدوں کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ہوگا کہ اللہ نے کہا تھا کعبے کی طرف سجدہ کرو، تم نے بیت المقدس کی طرف کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کس کا ہوگا یہ بھی طے خدا کرے گا، سجدہ کس کے ذریعے ہوگا یہ بھی خدا طے کرے گا۔ شیطان کا اصل معاملہ یہ تھا کہ اس نے سمجھا کہ ہمیں آدم کا سجدہ کرایا جا رہا، نہیں، سجدہ آدم کا نہیں تھا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے پروردگار نے آدم کو آسمان پر کعبے کی حیثیت دے دی تھی۔ جیسے دنیا کے اوپر 4 کونے والی عمارت ہے کہ قیامت تک کوئی بھی سجدہ کرے گا صرف کعبے کی ہوگی، اللہ نے ایک سجدے کے لیے حضرت آدم کو قبلہ بنا دیا تھا، حضرت آدم کو کعبہ بنا دیا تھا۔ اب رک کے جملہ کہوں کہ کعبہ بنایا حضرت آدم کو، کب لائق سجدہ ہوئے؟ کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں، یعنی جب تک حضرت آدم کے پتلے میں روح خدا نہیں تھی تو لائق سجدہ نہیں تھے۔ لائق سجدہ تب بنیں گے جب روح خدا
खुदा आदम के पुतले से मुर्तबित हो जाए। रुक के जुमला कहने दो। अब जब इस 4 कोने वाली इमारत काबे का मुकाबला हजरत आदम से होगा तो आदम नीचे रह जाएंगे, ये काबा बड़ा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आदम किबला बनाया गया एक सजदे के लिए, ये 4 कोनों वाली इमारत लायक सजदा और किबला बनाई गई लाखों सजदों के लिए। कयामत तक सब सजदा करेंगे, मगर जिस तरह से आदम लायक सजदा तब बनेंगे जब रूह खुदा उसमें आ जाए, इसी तरह से ये 4 कोने वाली इमारत भी लायक सजदा तब बनेगी जब रूह खुदा इसके अंदर आ जाए। वगरना जब तक रूह खुदा ना आए काबा तो होगा मगर लायक सजदा ना होगा। मगर रूह खुदा की हैसियत से जब अली खान खुदा में जन्म लेंगे तो इसी काबे को किबला बना दिया जाएगा। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले। आप सबकी आवाज मिलाकर जितनी है उससे 10 गुना मेरी अकेले की आवाज है। मिलजुल के सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले। मुझे मालूम है कि आप थके हुए हैं, वक्त काफ़ी हो गया। मैं आपसे 20 गुना ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए कि कल 11 बजे रात में मैंने बनारस में, मैं कोई अपने फजाइल नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि थकावट क्या होती है। 11 बजे बनारस में मैंने मजलिस पढ़ी, 12 बजे चला, सुबह 5 बजे लखनऊ आया, 9 बजे रसूलपुर की मजलिस पढ़ी, फिर वहाँ से 2 बजे आया, मगरिब के बाद एक मजलिस पढ़ी और आज की ये तीसरी मजलिस। जो मेरा हाल है वो मैं खुद जानता हूँ, मगर कम अज़ कम सलवात को तो सहारा दें, इसलिए कि ना मैं नारों को पसंद करता हूँ उस अंदाज में कि लोग बस नारे लगाते रहें, ना मैं ये चाहता हूँ कि 40 मिनट मैं पढ़ूँ 20 मिनट आप, मगर कम अज़ कम जहाँ पर वाकई मासूम का तज़किरा हो तो वहाँ तो सलवात पढ़ें। पैगंबर फरमाते हैं 5 तरह के कंजूस होते हैं, जिनमें एक वो होता है कि जब हमारा नाम सुने और सलवात ना पढ़े। सलवात भेजे पर मोहम्मद। आखिरी जुमले मजलिस तमाम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपका ज़ौक़ समाअत बहुत बुलंद है, आपकी समाअतें बहुत बुलंद हैं, आप प्योर लखनवी हैं, आपने खताबत को सुना है, आपने ज़ाकरी को, मगर मैं भी एक हकीर तालिब इल्म कुछ बातें कह के जा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इस 4 कोने वाली इमारत को लायक सजदा बनाया जाएगा कब? जब अली आ जाएंगे। आप कहेंगे अली से रूह खुदा का क्या ताल्लुक? आखिरी जुमला सुने कि जब हजरत आदम के साथ रूह खुदा को मुर्तबित किया गया तब लायक सजदा बने। यसअलूनका अनिर रूह, कुरान करीम का सूरा है। मुसलमान पैगंबर से रोज आगे पूछते थे रूह किसे कहते हैं, रूह किसे कहते हैं। ये कौन सी चीज थी जो आदम से मुर्तबित हुई? कुरान की आयत आई यसअलूनका अनिर रूह, ये आपसे पूछते हैं रोज आकर रूह किसे कहते हैं। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे बताइए कि रूह मेरे परवरदिगार के अमूर में से एक अम्र है, यानी रूह है अम्र। अब जुमला सामने रखें कि जब परवरदिगार ने कहा कि मैं आदम के ढांचे में अपनी रूह डाल दूं, यानी अल्लाह ने कहा जब आदम के ढांचे में अपना अम्र डाल दूं तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना। यानी जब तक आदम का ढांचा साहिब रूह नहीं होगा, साहिब अम्र नहीं होगा, लायक सजदा नहीं, लेकिन जैसे ही आदम साहिब अम्र बनेंगे, लायक सजदा हो जाएंगे, तो फिर वो काबा कि अगर कोई शख्स साहिब अम्र हो जाए तो लायक सजदा, अगर इस काबे में उलिल अम्र आ जाए और ये लायक सजदा बन जाए तो ताज्जुब कैसा है। सलवात भेजे पर मोहम्मद। लिहाजा इस विलायत के जब तक ये विलायत ना होगी, जब तक ये विलायत ना होगी, कोई वली दरमियान में ना होगा, किसी भी आबिद की इबादत का मेयार इबादत नहीं समझ सकते। नमाजों के अंदर ये स्टेटस नहीं है, रोजे के अंदर ये स्टेटस नहीं। इमाम ने फरमाया बोने अलैहिस्सलाम वाला खम्स, लेकिन हमारी विलायत सबसे अहम है, इसलिए कि विलायत नहीं होगी तो नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजा बेकार हो जाएगा, हज फासिद हो जाएगा, ज़कात इसराफ में चली जाएगी। लेकिन अगर विलायत हो तो इस विलायत के बाद अगर 2 रकत नमाज भी कबूल हो जाए तो लानतुल्लाह के गढ़ों में पड़े रहने वाले शख्स को अलैहिस्सलाम बनाने के लिए काफी है। दलील में हमारे सामने मैदान करबला है, जहां ज़ुहैर इब्न कैन है जो सिर्फ 20 दिन के लिए मोमिन हुआ, वहब कल्बी है जो 8 दिन के लिए मोमिन हुआ, हुर्र दिलावर है जो 5 घंटे का मोमिन है। कौन है हुर्र? सुबह आशूरा की नमाज पढ़ी है यजीदी खैमों में और ज़ोहर आशूरा के वक्त शहीद हो गया। कितनी देर रहा इमाम के पास? कहा साहब सिर्फ 4 घंटे। आज क्या है? अलैहिस्सलाम। कैसे अलैहिस्सलाम बना? साहब ये तो यजीद को अपना इमाम मानता था, ये तो यजीद के बाप को अपना इमाम मानता था, ना इसने अली को माना ना हसन को माना, वक्त आखिर हुसैन के पास आया, अलैहिस्सलाम कैसे बन गया? साहब हुर्र ने कोई काम किया हो या ना किया हो, बस 2 रकत नमाज जिंदगी में ऐसी थी कि जिसको परवरदिगार ने कबूल किया, लानतुल्लाह से अलैहिस्सलाम बना दिया। का कौन सी नमाज? जब सरकार सैयदुश शुहदा जाने लगे हैं करबला की जानिब, एक मौका ऐसा आया कि जोहर का वक्त नजदीक था, हुसैन ने अब्बास अली अकबर को बुलाया,
میرے لال اکبر جاؤ ہر سے کہہ دو کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, کربلا کے میدان میں لے کر جانا چاہتا ہے, مگر نماز کا وقت ہے, وہ بھی نماز پڑھ لے, ہم بھی نماز پڑھیں گے, نماز کے بعد کاروان آگے جائے گا. امام علی مقام نے جو حکم دیا, ہر نے کہا میں بھی نمازی ہوں, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, قافلے کو روکا جائے. ہر کے پاس 1000 کا لشکر, حسین کے پاس مختصر سا لشکر. امام علی مقام نے باقاعدہ طور پر اذان کہلوائی اپنے مؤذن سے, گلدستہ اذان پر اذان تمام ہوئی, مصلی کے اوپر آ کر حسین کھڑے ہو گئے. جب امام حسین مصلی پہ آئے, دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, اکبر و عباس کو بلایا, میرے لال اکبر یہ بتاؤ کیا ہر مسلمان نہیں ہے؟ کہ مولا وہ مسلمان ہے. کہ وہ نماز نہیں پڑھتا؟ کہ مولا وہ نماز پڑھتا ہے. دیکھیں حسین وہ ہے جسے اپنی دشمن کی بھی نماز کی اتنی فکر ہے کہ پوچھ رہے ہیں ہر نماز نہیں پڑھتا؟ اکبر نے کہا مولا وہ نماز پڑھتا ہے. کہ کہاں پڑھنا ہے؟ میں نے تو اپنے ساتھیوں کے لیے مصلی بچھا دیا, مجھے ہر کا لشکر کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ بھی نماز پڑھا رہا ہو. اکبر نے مسکرا کے کہا بابا وہ نماز پڑھ تو رہا ہے مگر اس نے الگ سے کوئی مصلی نہیں بچھایا, وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. حسین نے جیسے یہ سنا تڑپ گئے, ہر کو میرے نزدیک بلاؤ. اکبر و عباس پہنچے, ہر کو بلایا. ہر سے پہلا سوال آقا کا, ہر یہ بتا تو تو مجھے قتل کرنے آیا ہے, تو تو میرا مخالف ہے, تو میرے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ تیری الگ نماز ہونی چاہیے تھی, تیرا الگ مصلی ہونا چاہیے تھا. 1000 کا تیرا لشکر, اپنے لشکر کو خود نماز پڑھا. ہر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اللہ اکبر. ہر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا جو کر رہا ہوں وہ میری ڈیوٹی ہے. البتہ یہ مغالطہ تھا, یہ غلط بات تھی, مگر اس وقت تک جتنا ایمان تھا اپنی سمجھ سے اس نے جواب دیا کہ مولا جو کر رہا ہوں وہ میری ڈیوٹی ہے, مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ اگر فاطمہ کا لال کہیں مصلی بچھا دے تو دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ اس کے مقابلے میں مصلی بچھائے. نماز آپ پڑھائیں گے, آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, پھر اپنی ڈیوٹی کروں گا. اللہ اکبر. کہہ رکعت نماز پڑھی. نماز ظہر کا وقت تھا, یا نماز خوف ہوگی یا نماز قصر ہوگی. خوف بھی 2 رکعت ہوتی ہے, قصر بھی 2 رکعت ہوتی ہے, بس یہ 2 رکعت نماز تھی جو حر دلاور نے حسین کے پیچھے پڑھی. اللہ نے اسی نماز کو قبول کیا. لہذا جب شب عاشورہ تیر بارانی ہونے لگی, حسین نے پھر عباس و علی اکبر کو بلایا, ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے. لیجیے رات کی مہلت مل گئی. میں سوچا کرتا تھا کہ آخر امام نے یہ رات کی مہلت کیوں مانگی؟ اس لیے کہ جو جنگ ظہر عاشورہ ہوئی ہے, اگر شب عاشورہ ہو جاتی تو پیاسوں کی پیاس کم ہوتی, شدت اور حدت کم ہوتی. یہ جو اضافہ وقت ہو گیا اس میں تو پیاس اضافی ہو گئی. جواب اس وقت ملا جب صبح عاشورہ تاریخ کے آئینے نے دیکھا کہ حر دلاور اپنے بھائی, اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ حسین کی طرف بڑھنے لگا. سمجھ میں آ گیا کہ حسین نے وہ 2 رکعت نماز دیکھی تھی کہ جس کی بنیاد پر حر کو علیہ السلام بنانا تھا. 1 رات کی مہلت لے لی, 1 رات کی مہلت لے لی, مگر پھر بھی کہوں گا مولا ایک حر کے لیے آپ نے 72 کی پیاس کو بڑھنے دیا. جواب آیا نہیں, یہ ایک حر کے لیے نہیں تھا. میں قیامت تک قانون بنا کے جانا چاہتا ہوں کہ حسین اس کریم امام کا نام ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر حسین کے آستانے پر آنا, حسین تمہیں علیہ السلام بنائیں گے. تم آؤ تو حر کی طرح. کیسے آیا ہے حر؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ان اللہ یتوب, اللہ تیری توبہ کو قبول کرے, میں نے معاف کیا, میرے خدا اور رسول نے معاف کیا. آخری منزل مجلس تمام. حر نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا میں تو تب سمجھوں گا معاف ہوا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے. حر کو اجازت ملی. جوان بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا. یہ جوان عرب کے لیے آر ہے کہ جوان زندہ رہے, بوڑھا باپ شہید ہو جائے, پہلے یہ بیٹا جائے گا. حر کا بیٹا میدان کارزار میں جنگ کے جوہر دکھاتا ہے, سر پہ ایک ضربت لگتی ہے, زمین پہ آنے لگا, آواز دی واہ بتا درکنی. حر نے اپنی کمر پہ ہاتھوں کو رکھا, بیٹے کے جنازے پر آئے, کیا دیکھا حر سے پہلے حسین پہنچ چکے ہیں. طلب کے کہا مولا غلاموں کے سر آقا کے زانوں پہ نہیں ہوتے. ایک جملہ حسین کا مشہور, ارے حر جوان کی میت پر بوڑھے باپ نہیں آتے. اے میرے مولا حر کا اتنا خیال, ابھی چند ساعتیں گزریں گی, کڑیل جوان اکبر کا جنازہ ہوگا, آپ کا زانو ہوگا. بنی ہاشم کے بچوں آؤ, اکبر کا جنازہ لے کر جاؤ. ارے کون تھا جو جنازہ لے جاتا؟ حسین نے سینے سے سینہ لگایا. جنازہ علی اکبر خیمے میں آیا. میں کہوں گا مولا بڑے مظلوم ہو, جنازہ 4 شانوں پہ اٹھتا ہے, تمہارا جنازہ تنہا آیا, مگر کم از کم جنازہ خیموں میں تو آیا.
آیا مگر ہائے عصر عاشورا فاطمہ کا لال سرو تن میں جدائی ذوالجناح اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں تر کرتا ہے حسین کا جنازہ خیموں میں نہ آیا اے زینب تیرا حسین قتل ہوا پنجتن کا خاتمہ ہوا اب جو پردہ ہٹایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اے پھوپھی اماں زین العابدین یتیم ہوا آپ کا بھائی قتل ہوا نیزے پہ سر حسین حسین کا امتحان تمام اب کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام کی منزل ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَّمُنْقَلِبْ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ